امہات المومنین کی تربیتی سیریز میں آج ہم جس ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر مبارک کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہیں ہماری ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صدق و وفا کی پیکر، جود و سخا کی خوگر اور اعلیٰ اوصاف کی مالک تھیں۔ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ آپ بالکل سرشار تھیں۔ آپ نے 2 بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت فرمائی، ایک بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ السلام علیکم میری سوشل میڈیا کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امہات المومنین کی تربیتی سیریز میں آج ہم جس ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر مبارک کرنے جا رہے ہیں، ان کی زندگی سے تربیت کے چند موتی چن کر ہم اپنی زندگی کی مالا میں پروئیں گے اور اس سے اپنی گھریلو زندگیوں کو بہتر کریں گے، خوشحال اور خوش و خرم کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ہیں ہماری ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کردار، آپ کا نام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صدق و وفا کی پیکر، جود و سخا کی خوگر اور اعلیٰ اوصاف کی مالک تھیں۔ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ آپ بالکل سرشار تھیں۔ خشیت الہی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جود و سخا اور زہد و قناعت آپ کی عادت ثانیہ تھیں۔ آپ انتہائی خوش اخلاق خاتون تھیں۔ حضرت شمس الدین محمد احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دین، تقوی، عبادت اور نیکی میں تمام عورتوں کی سردار تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا السابقون الاولون لوگوں میں سے ہیں۔ آپ نے 2 بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت فرمائی، ایک بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ کے والد کی طرف سے 15ویں جد امجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے دوسری پیڑھی میں ہی مل جاتا ہے، کیونکہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، پھوپھی زاد کزن تھی۔ آپ کی کنیت حکم اور آپ کا لقب اواہا ہے، جو کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زینب اواہا ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یہ اواہا کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بہت زیادہ خشوع کرنے والی اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والی۔ سبحان اللہ، یہ لقب ایک شوہر اپنی بیوی کو دے رہا ہے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت اوصاف میری اماں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوصاف میں دنیا سے بے رغبتی اور بے انتہا سخاوت ہے۔ آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھیں، اپنے ہاتھ سے دستکاری کر کے کھالوں کو سی کے اور وہ خیرات کر دیا کرتی تھیں۔ آپ کام ہی اسی لیے کیا کرتی تھیں کہ وہ جو سو آپ اسے چیزیں بنائیں کریں، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں۔ کتنی خوبصورت تربیت ہمیں ملتی ہے اماں جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا مال، چیزیں ہم راہ خدا میں دے دیں، اور صرف بنائے ہی اسی نیت سے کہ وہ ہم نے اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ہم نے خیرات کر دینی ہے، اللہ کے نام پہ خیرات کر دینی ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ کیا آج کی خواتین ہم کوئی ایسی ایک مثال دیکھنے کو ملتی ہے؟ تو ہم یہ مثال قائم کر سکتے ہیں۔ اماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پاک کا یہ موتی ہم اپنی زندگی میں پروتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کمانا ہے یا کوئی ورک کرنا یا اپنی چیزیں ہیں وہ راہ خدا میں ہم نے دینی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو جب آپ کے لیے رشتہ بھیجا تو آپ سمجھیں کہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو آپ نے پہلے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، لیکن جب معلوم ہوا کہ حضرت زید کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے
تو آپ نے اس سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ قریش کے ایک اعلیٰ گھرانے اور خاندان سے تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اس لیے ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک آزاد کیے ہوئے غلام سے جو ہے وہ حضرت زینب کا نکاح ہو جائے۔ لیکن پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے یہ قبول فرمایا اور آپ کا نکاح مبارک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ لیکن یہ معاملات زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے، اکثر و بیشتر ان کی ناچاکی رہتی۔ تو ایک بار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی اور آپ پھر چلے گئے۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد ہی پھر آپ آئے اور آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخوشگواری کا اظہار کیا، اور پھر تھوڑے عرصے بعد اپنا پیغام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میں نے غلطی کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ تو جب آپ رشتہ لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو یہ ایک بہت بڑی تربیت ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس دور میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو ناجائز اور حرام سمجھا جاتا تھا، تو اس غلط رسم کا، اس جاہلیت کی رسم کا کلا کما کرنا تھا، اس کو ختم کرنا تھا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال قائم کی اور اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے پھر آپ نے اپنا جو ہے وہ بھیجا۔ تو یہ حکمت اس میں پوشیدہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی جو رسومات تھیں ان کا کلا کما کرنا ہے، تو ان سے نکاح جائز ہوا۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں، اور آپ پھر گئیں اور آپ نے نوافل پڑھے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے یہ پیغام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور دیکھیے کیونکہ وہ بہت زیادہ خشیت کرنے والی، گڑ گڑانے والی، عبادت کرنے والی تھی، تو ہمیں بھی اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے۔ اس چیز کی تربیت بھی ہمیں یہاں سے ملتی ہے اماں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک کیا میں اس قابل ہوں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جاؤں؟ کیا میں ان کے حقوق و فرائض پورے کر سکتی ہوں؟ کہیں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ انہیں کوئی عذر تھا، وہ صرف خود کو اس قابل بنانا چاہتی تھی، سمجھنا چاہتی تھی کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق بھی ہوں، میں ان کی خدمتیں میں مجھ سے کوئی غلطی کمی کوتاہی تو نہیں رہ جائے گی۔ تو ان کے جواب میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ نے جو اللہ سے مشورہ کیا، وہ مدد وہ مانگی، وہ اللہ کی طرف سے جواب آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تربیت ہمیں یہاں سے بھی ملتی ہے۔ آپ نے جس صحابیہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری بھیجی تھی، جب انہوں نے جا کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی، تو آپ نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ اپنا سارا زیور جو سب پہنا ہوا تھا وہ ان کو صدقہ کر دیا۔ وہ اتنی خوشی آپ کو ہوئی، اور پھر پیچھے ہی آپ کا صلاۃ و سلام حضرت میرے نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کے سر سے دوپٹہ تھوڑا ہٹا تھا، تو آپ نے کہا کہ آپ نے مجھ سے نکاح فرما لیا؟ تو آقا صلاۃ و سلام نے فرمایا کہ ہاں، ہمارا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے، اور ہمارے جو گواہ ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا خوبصورت۔ انبیاء کرام پہ یہ فرض نہیں تھا، انہیں اجازت تھی اور حکم ہوا کرتے تھے، تو اس طرح سے یہ مناسبت تھی۔ ہاں، ہم لوگوں کے لیے، انسان عام لوگوں کے لیے، ہمارے لیے یہ ہے کہ گواہ بھی ہونے ضروری ہیں، نکاح بھی ہونا ضروری ہے، لیکن انبیاء کرام پہ ایسی کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے کہ زینب بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک اور ہمیں تربیت بھی ملتی ہے کہ طلاق ہونا کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ بیویوں کو بھی ہوئی ہے، یہ امہات المومنین کو بھی ہوئی ہے۔ تو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے
تو یہ بھی ایک جاہلیت کی رسم کا خاتمہ ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو لڑکی پہ ہی الزام مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، مردوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، جبکہ بہت زیادہ جو ہے آپ دیکھیں وہاں پہ مردوں کا ہی کردار ہوتا ہے طلاق جیسا عمل کرنے کے لیے۔ تو طلاق یافتہ بہنوں کو برا نہ جانا جائے، انہیں غلط نہ کہا جائے، انہیں وہ عزت اور مقام دیا جائے اور ان کی دوسری شادی ضرور کروائی جائے، کیونکہ یہ تربیت ہمیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ملتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی مثال ہمیں دی ہے۔